بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام قابل احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے محبتوں کا اظہار کیمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حبیب اور زید دو دوست تھے۔ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ حبیب کا اونٹ زید دوست کے کھیت میں چلا گیا اور کھیت کا برا حال کر دیا۔ زید نے پتھر اٹھا کر اونٹ کو مارا تو اس پتھر کی وجہ سے اونٹ کی آنکھ شدید زخمی ہو گئی۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوا۔ اسی دوران پہلے دوست نے پتھر اٹھایا اور دوسرے دوست کو مارنے کے لیے پھینکا۔ وہ پتھر سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا تو وہی پتھر اس کے بوڑھے باپ کے سر پر جا لگا، جس سے ان کی فوراً موت ہو گئی۔ معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے زید سے ساری بات پوچھی۔ زید نے کہا، حبیب نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب بادشاہ نے حبیب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حبیب نے بتایا کہ میں نے زید کے باپ کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سے جرم تو ہوا ہے، تمہیں سزا تو ملے گی، تمہیں کوڑوں کی سزا سنائی جاتی ہے۔ حبیب نے مان لیا۔ حبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں ایک ضروری کام نپٹا لوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ضمانت کون دے گا؟ حبیب نے حاضرین کی طرف دیکھا تو ایک بزرگ نظر آئے۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت یہ میری ضمانت دیں گے۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ اگر حبیب نہ آیا تو آپ کو سزا ملے گی۔ بزرگ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے زید سے پوچھا۔ زید نے بھی اجازت دے دی۔ تیسرے دن بادشاہ کا دربار لگ گیا اور بادشاہ زید سمیت سب نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ سب کی نگاہیں نوجوان کو تلاش کر رہی تھی۔ سب پریشان تھے کہ اگر نوجوان نہ آیا تو کیا ہوگا۔ سب کی تشویش بڑھنے لگی۔ اتنے میں دور سے مٹی اڑتا ہوا گھوڑا دربار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ مجرم حبیب نمودار ہوا۔ حالت یہ تھی، پسینہ سے شرابور تھا اور سانس پھولا ہوا تھا، اور عاجزی سے سلام عرض کیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ماموں کو دے کر آیا ہوں۔ نوجوان سے پوچھا گیا، تجھے کیا ضروری کام تھا؟ کہنے لگا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے والد صاحب نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کچھ سونا دیتے ہوئے کہا کہ وعدہ کرو یہ میرے چھوٹے بیٹے کو دو گے۔ وہ امانت میرے پاس تھی، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ میں اس کے بڑے ہونے کا انتظار میں تھا۔ میں نے وہ امانت اپنے کے سپرد کرنی تھی تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو اور نہ ہی امانت میں خیانت ہو، کیونکہ قیامت والے دن مجھ سے اس بارے میں پوچھو گی، اس لیے میں اس کی امانت اس کے سپرد کی ہے۔ اب بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس نوجوان کی ضمانت کیوں دی؟ کہنے لگے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جب اس نے وعدہ کیا تو میں نے کہا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے اس کی ضمانت دی۔ اس نوجوان نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں بزرگ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے فوراً امانت اپنے بھائی کے حوالے کر کے چند لمحے بھی وہاں رہنا گوارا نہ کیا کہ کہیں 3 دن کا وقت گزر نہ جائے تو وعدے کی خلاف ہو جائے گی۔ سچا مسلمان کبھی بھی وعدہ نہیں توڑتا۔ بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے سب خوش ہو گئے اور جوش میں آ گئے۔ اتنے میں زید نے اعلان کیا کہ میں حبیب کی وعدہ پاسداری سے خوش ہوتے ہوئے اس کی معافی دینا کا اعلان کرتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا، زید، میں تمہارے باپ کی دیت اپنے بیت المال سے دیتا ہوں۔ زید نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کچھ لینا ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا حق ہے، میں نے اپنی خوشی سے معاف کیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔